المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او دنیا والو میں کو اللہ ہون دی قسم ہے، میں کو رب ہون دی قسم ہے۔ علماء جان دل جتا لام تے قد ہووے قسم معذوف ہون دیئے، کیا معنی کیا مطلب؟ آواز آمن لگی ہے میں کو اللہ ہون دی قسم، میں کو رب ہون دی قسم ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، ایمان والے دیوتے میں رب دا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں اپنا سونا محبوب تو آکو عطا کیتا ہے۔ ہم توجہ کرائے، فرمایا کیوں؟ فرمایا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آدم میرا صفی ہے، نوح میرا نجی ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، موسیٰ میرا کلیم ہے۔ جوہر آباد والو آواز آمن لگی ہے، او دنیا والو محمد میرا محبوب ہے، محمد میرا، باہر والے بھی بولن چاہ، محمد میرا محبوب ہے۔ تے محبوب کوئی کہیں کو نہیں دینا، میرا احسان سمجھو، میری اعلیٰ نعمت ہے میرا سونا محمد۔ نبی پہلے دیا، رسول پہلے دیا، پیغمبر پہلے دیا۔ توجہ کرائے، کئی امت کو آدم صفی اللہ، کئی کو نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور قرآن مقدس دا مطالعہ کرو، احادیث دی ورگردانی کرو۔ خدا دی قسم اللہ نے کئی امت کو نہیں آکھیا فلاں نبی دی امت میرا احسان سمجھو، موسیٰ کلیم دی امت میرا احسان سمجھو، عیسیٰ نبی دی امت میرا احسان سمجھو، فلاں نبی دی امت نہیں 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 نہیں۔ مادہ رادہ دنیا والو، جس ویلے آئی باری ابو بکر صدیق دی، آئی باری عمر فاروق دی، آئی باری عثمان غنی دی، آئی باری علی حق دے ولی دی، امام والے دی باری ہے۔ اللہ دا قرآن دے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرا احسان سمجھو، اپنا محبوب تو آکو دیتے، یہ جائے شان والا، مقام والا، مرتبے والا، جہی ایک ایک چیز اتنی اعلیٰ تے بلند و بالا تا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دربار دی اندر التجا کیتا، مولا میں کنو تا امتحان تا ڈھیر کی دینی، پہلا امتحان، دوسرا امتحان، تیجا امتحان، چوتھا امتحان۔ علماء تو سنتے رہ بندے ہو، موضوع دی گال کرا، ہر آون والا امتحان پچھلے امتحان کنو وڈا ہے، آون والا امتحان پچھلے امتحان تو وڈا۔ آخری امتحان اتنا بڑا اللہ کہ اللہ دا قرآن اس امتحان کو ذکر کیتے۔ او دنیا والو 90 سال دی عمرے، جولی اولاد کنو خالی ہے، خلیل پیغمبر ہے، رب دی دربار دی اندر التجا کریں دے، اللہ 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 رب حب لی من الصالحین۔ معلوم ہے تھیا نبی بھی پتر نہیں دے سکتے، سارے بولو، نبی اپنے گھر دے اندر تے خلیل پیغمبر ہے۔ قرآن بولے فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ او دنیا والو، ابراہیم او جوانے جے کو میں خود اللہ نے اپنا یار بڑھائے۔ خلیل دمانا یار، خلیل دمانا دوست، علماء ترجمہ کرے دن جگری یار جے کو آکھا ونگے ہوں کو خلیل دن، لیکن جھولی اولاد کنو خالی ہے، گود اولاد کنو خالی ہے۔ توجہ کرائے، اللہ دا پیغمبر خلیل پیغمبر رب دی دربار دی اندر التجا کھڑا کرے دے، اللہ رب حبلی من الصالحین، اللہ بچہ دے، نیک بچہ دے۔ آپ بھی دعا منگی کروں،
اللہ اولاد دے وے تا نیک دے وے. آنکھو چا اللہ اولاد دے وے تا سارے بولو اللہ اولاد دے وے تا. نوجوانوں نیک بڑو خدا دا واسطہ ہے. پیو ماں کو تنگ نہ کیتا کرو. اماں دے سامنے اچھی آواز نہ بولیا کرو. ابے کو پاگل نہ کیا کرو. یہ موضوع نہیں، بہرحال دمیں گال آ گئی ہے. میں ہاتھ جوڑتے کیونکہ معاشرہ، میں اکثر معاشرے تے گفتگو کریں نا، میرے اور آپ کے سامنے ہے. آج کا نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے. آج کا نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے. آج کا نوجوان اماں ابا کے سامنے ایسے بولتا ہے جیسے وہ یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں، یہ حاکم ہے اور وہ محکوم ہے، ہاں یہ بادشاہ ہے اور وہ رعایا ہے. ایسی گفتگو کرتے ہو. آدھے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہوگی، شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہوں گا. خدا کے لیے نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اپنی چوائس کو، اپنی پسند کو ماں باپ کی پسند پہ قربان کر دے. خدا کی قسم فرش زمین پہ چلے گا، عرش بری سے رب محمد رحمتے ہے یا کوئی نہ. چلو وچ تھوڑی جی گال کر چھوڑا. ہائے ہائے قرآن تا دے اگر پیو ماں کافر کیوں نہیں نا ولاوی تے کو علاوان دی ضرورت نہیں. میں جانا تے میں او جاڑن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑا آدھے، ہاں انہیں آکھے میں تے کو پتھر مارتے مار چھوڑے سا. لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. میں تجھے پتھر ماروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا. اگو آج دا پتر ہویا آکھیا میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. قربان ونیا ذرا میری اس جملے تے غور کرا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے تے ایک یعنی پلے بدھا ہے. سیدنا ابراہیم دی ایک گفتگو میرے رب کو اتنی پیاری لگی، اتنی سونی لگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال گزر گئے. علماء نے لکھا ہے 4000 نبی اللہ نے سیدنا ابراہیم کی پشت میں سے بھیجے ہیں. یہ گفتگو فرش زمین پر سیدنا ابراہیم نے کی، عرش بری پر رب نے قرآن بنا دیا ہے اور میرے محبوب کی امت کے حوالے کر دیا ہے. ایویں نہیں آخر قال سلام علیک، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں ابا جی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا. چلو ایک گال بھی کر چھوڑا. سیدنا ابراہیم دعا منگی اللہ بیٹا دے لیکن صالح ہوئے، نیک ہوئے. آواز آئی ہے میرا خلیل تو صالح نیک کھڑا منگ دی، نیک بھی ہو سے تے نال حلیم بھی ہو سے. بچہ پیدا تھیا سبحان اللہ. فبشرناہ بغلام حلیم. لمبا واقعہ علماء تو سن دے رہے ویندو. فرمایا چھوڑا جنگل بیابان چھوڑا ہے. فرمایا علاونا نہیں واپس والا ہے. جدو حضرت اسماعیل چلن تے ٹرن لگے تے خواب یاد رکھا ہے، نبی دا خواب، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. دیکھ دے پہن قرآن دے الفاظ فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے میرا پیارا بیٹا، یا بنیا میرا پیارا بیٹا. سبحان اللہ. علماء نے ترجمہ یہی کیا ہے، یا بنیا او میرا پیارا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا ہے میرے ہاتھ میں چھری ہے، گردن تیری ہے بیٹا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ قربان ونیا اجدہ کوئی پتر ہو گیا، اجدہ کوئی بیٹا ہو گیا،
کیا ہی جواب دے دے ابا جی لوگ خواب دے دین الٹیاں بلڈگین کارائن اے فلائن او جو ہر بات روشن ضمیروں یہ بھی گفتگو ہے وہ بھی گفتگو ہے وہ بھی گفتگو ہے یہ بھی گفتگو ہے ذرا توجہ کرنا وہاں باپ نبی باپ کافر ہے بیٹا نبی ہے وہاں بیٹے نے کہا تھا یا آباتے میرا پیارا بابا آگے سے جواب ملا میں تمہیں پتھر ماروں گا قربان جاؤں یہاں بھی ایک بیٹے اور باپ کی گفتگو ہے جب یہاں گفتگو ہونے لگی بیٹے نے کہا باپ نے کہا یا بنیا اور میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں قربان جاؤں آگے سیدنا اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا یہ کہتا ہے میرا پیارا بیٹا وہاں سے جواب آتا ہے میرا پیارا باپا اس نے کہا یا بنیا خلیل علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں آگے سے بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے یہ ایک جان ہے ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو رب مانگتا جائے اسماعیل قربان ہوتا جائے ہاجرہ جی خلیل جلدی کرو تیاری کراؤ بیٹے کی اچھے کپڑے پہناؤ سبحان اللہ کپڑے پہنے گئے تیاری ہو گئی ہے باپ بیٹا جانے لگے ہیں مختصر کروں جنگل بیابان آنے لگا ہے توجہ کرنا لوگوں نے لکھ مارا ہے خلیل پیغمبر نے حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں پٹیاں باندھی تھیں ہاتھوں میں رسیاں باندھی نہیں رب کا قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ابا جی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں کوئی پٹیاں نہیں ہے کوئی ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی ہے ایک نبی کو 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی ایک مرتبہ چلائی چھری نہیں چلی اللہ والا ایک بڑا اپنے انداز میں بولنے لگا ہے او دنیا والوں ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے ول ول کے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے سمجھ آئیے فتوہ نہ لوی جو ایک انداز ہے فتوہ نہیں لاؤں خیال کر میں فتوے تو ڈردا ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرار چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کینے چلا مینو آکھن والا نہیں آدھا اے دھار میری ہو صاف گئی کینے ملنا حکم تو آدھا دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیاد تو آڑی مننا یاؤں دی مننا خلیل کہتا ہے چھری چل جائے رب راضی ہو جائے اسماعیل کہتا ہے
کٹ جاؤں رب راضی ہو جائے شرع کیے چاکھا اے آدھے میں کو چھوڑا اور راضی تھی پوے تے او آدھے میں کو ہیج پوا تے رب راضی ہو ونجے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے سبحان اللہ ان ھذا لہو البلاء المبین اے امتحان سارے تو بڑا امتحان ہے ان توجہ کرائے میں گفتگو سمیٹن لگا ہر امتحان آون والا پچھلے امتحان تو بڑا ہے اج اے امتحان آلہ ہے ان حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر بدل لگی ہے سبحان اللہ اور جو آواز آون لگی ہے میرا خلیل جی رب جلیل جلدی کر بیت اللہ دی تعمیر کر بیت اللہ دی تعمیر شروع ہوئی ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بیت اللہ مکمل تھی گئے توجہ کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دربار دی اندر التجا کی تے مولا امتحان تا تو میں کنو بہت سارے لینی اور میں تیری دربار دی اندر انعام منگدا میں ہن تیری دربار وچ منگن لگا تے اللہ میں کو ہن او منگن لگا جیڑا تیری دربار وچ ہکو موتی ہے اون دے نال دا ہور کوئی نہیں ہے بڑھاون والے ابراہیم خلیل اللہ تغاریاں اٹھاون والے اسماعیل ذبیح اللہ مسجد تے مدرسے دنا بیت اللہ خلیل پیغمبر رب دی دربار التجا کیتے مولا مدرس او بھیج جیڑا ہے محمد الرسول اللہ بلند آواز نال رب دا قرآن بولے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ بھیج ہوں کو بھیجنا ہے جنہیں تیری دربار بولو بولو سارے میرا عقیدہ اون دے نال دا ہور سارے بولو اون دے نال دا ہور تے او پیغمبر آ کے کرے سے کیا او دا پروگرام کیا ہو سے سبحان اللہ آنکھو جا بلند آواز نال رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا او سونا محبوب آکے میرا سونا محمد کریم آکے صاحب قرآن آکے قرآن دی تلاوت کرے تے اے مدرسے دے اندر توجہ کرائے اے مدرسے دے اندر جڑے طالب علم امسل تے جڑے قرآن میرے محمد دا سن سن یتلو علیہم آیاتک او آیتے دی تلاوت کرے سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب سکھے سے سنت سکھے سے قرآن پڑھ سے سنت سکھے سے قرآن دی تلاوت کرے سے رب دا قرآن بھی بولے میرا پیغمبر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک میرا سونا پیغمبر تبلیغ کر بیان کر تقریر کر اللہ کتھوں تبلیغ کر رہا کتھوں بیان کر رہا فرمایا ما انزل الیک من ربک یہ کچھ اللہ تیرے اوتے اتارے قرآن پڑھ داون تے جڑے لوگ قرآن سنن لگے
قرآن پڑھن لگن مدرسے دے اندر داخلہ گنن لگن رب دا قرآن دے قرآن دی برکت نال وَيُزَكِّيهِمْ اتنے پاک ہوئے سن اتنے پاک تم توجہ کرائے ہاں ابو بکر سنے صدیق بڑھ گئے عمر صحیح سونے فاروق اعظم بڑھ گئے عثمان سونے حیات پاکر بڑھ گئے علی صحیح سونے حیدر کرار بڑھ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود سونے او دنیا والوں مفسر قرآن تے حافظ الحدیث بڑھ گئے حضرت سالم سونے او جوہر آباد روشن ضمیرو خدا دی قسمیں کی کجر لوگ رب دا قرآن سن دے گئے میرے نبی دی سنت کو اپنے دے گئے اللہ دے محبوب دے قرآن کو سن دے گئے داخلہ گھن دے گئے ان توجہ کرائے ایک کلاس دی اندر ام دے گئے او خلیل اللہ او زبیح اللہ اے مسجد مدرسہ بات اللہ توجہ کر مدرس تے امام محمد الرسول اللہ اے نصاب کتاب اللہ تے جڑے لوگ قرآن سنے جڑے لوگ اس مدرسے تے مسجد دی اندر آئیں رب دا قرآن دے دنیا والوں اے لوگ اولئک حزب اللہ حضرت سالم کھڑے ایک جگہ آتے آخو رضی اللہ قد چھوٹا ہے تے رنگ کالا ہے ایک جاتے کھڑے تے غلام ہے پتہ کتھو ہے جوان اللہ اکبر تے ایک عورت دی نظر پہ گئی ہے جو ہی نظر پہ دے دیئے لگتا ہے بیچارہ کوئی پیاسا تے بھکھا کھڑے جو ہی قریب ہے عورت قریب ہے پوچھ دیئے کیویں کھڑی آدھے میں وکن واسطے کھڑا مالک کہاں ہے فرمائے وہ مالک بیٹھا ہے آگے بولنے لگے ہیں نوجوانوں ذرا غور کرنا سوشل میڈیا تے فیس بک والوں تو سا غور کر دیکھو میں کو کیا قدر ایمان تے کلمے تے دین دی قرآن دی سنت دی قدر پوچھنی محمد دے صحابہ تو پوچھو فرمایا 3 دن ہو گئے نہ پانی ملا ہے نہ روٹی بکنے کے لیے کھڑا ہوں مالک کہاں ہے فرمایا وہ بیٹھا ہے عورت چلی وہاں پہنچی بیچتا ہے بیچے گا جی کتنے کا ہے وہ مالک کہنے لگا جتنے کا لیا ہے نفع نہیں لینا لے جاؤ خیر خرید کر کے لے آئے سبحان اللہ گھر آئے حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خریدا ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے حضرت ابی حذیفہ کی یاری دوستی حضرت عثمان سے تھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں آئے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ گھر واپس آئے دوسرے دن حضرت سالم کو بھی لے آئے حضرت سالم بھی آئے حضور نے پوچھا یہ کون ہے حبشی فرمایا یہ میرا غلام ہے اگلے دن خرید کے لائے اللہ کے محبوبی سے بھی کلمہ پڑھائی ہے مسلمان حضرت سالم بھی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ دوسرے دن حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سالم کو داخل کرا دیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس پڑھے گا قرآن سیکھے گا آپ کے پاس پڑھے گا قرآن سیکھے گا داخلہ ہو گیا حضرت سالم پڑھنے لگے ہیں اب توجہ کرو دوسرے دن حضرت سالم کو غلام کہتا ہے جا میں نے تجھے آج آزاد کر دیا ہے میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں تو بھی مسلمان ہو گیا ہے آج کے بعد تو میرا بیٹا میں تیرا باپ قرآن کی آیت اتری ایسا کوئی کسی کا بیٹا
نہیں بن سکتا۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت سالم کہنے لگے اب باپ بیٹا کیسے؟ فرمایا ٹھیک ہے، قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے بھائی نے، ایمان والے کلمے والے سارے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، آج کے بعد میں تیرا بڑا بھائی اور تو میرا چھوٹا بھائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سالم پڑھنے لگے، پڑھتے گئے، آج وہ دن آیا حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، یاوت وہاں بازار میں کھڑے ہوئے بکنے کے لیے آئے تھے، آج قرآن کی دعائی آئی، قرآن کی تلاوتیں ہوئی، قرآن پڑھنے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ میرے مرشد نے حضرت سالم کا قرآن سنا، اللہ کے محبوب کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے قاری بھی موجود ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے، بولیں تو صحیح، عبداللہ ابن مسعود، چھوٹی سی ٹانگیں ہیں، باریک ٹانگیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا مسواک چاہیے، اوپر چڑھے درخت پہ مسواک توڑنے کے لیے، صحابہ کی نظر جو پڑی، آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ حضور کی نظر پڑ گئی، فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کیا عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کر؟ فرمایا جی اللہ کے محبوب چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرا صحابی یہ چاہتا ہے کہ میں ویسے قرآن سیکھوں، ویسے قرآن پڑھوں جیسے جبرائیل لے کے آیا ہے، تو میرے یار عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو اور اس سے سیکھو۔ یاوت کہاں تھے دنیا والوں؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاوت نیوی گمراہی دی اندر حال بے مقام طرف دا قرآن آدے کنتم علی شفا حفرت من النار، جہنم دے کنارے تے کھڑے ہیں۔ او دنیا والو، میرے مرشد نے قرآن پڑھا ہے، میرے آقا نے قرآن دی دعائی دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر نے قرآن دا تلاوتہ جو کی تھے، رات تا قرآن ہے، بھی ہے تا قرآن ہے، صبح ہے تا قرآن ہے، شام ہے تا قرآن ہے، سردی ہے تا قرآن ہے، گرمی ہے تا قرآن ہے، رات دی تاریکی جو ہے آواز آن لگی ہے محبوب جی فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب آبی کو مخلوق کو قرآن سنایا کر، رات کو خالق کو قرآن سنایا کر۔ نوجوانا آواز آن لگی ہے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے جہی ہووے۔ کٹن راتا مسلح تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر جراتا مسلح تے تیرا میں جراتا فیس بک تے، تیرا میں جراتا واٹس ایپ تے، تیرا میں جراتا موبائل تے خرافات تے دو وز گن تے جوانی یہ انگلیاں جو پھر جا پین تے لگ جا پین۔ ہاں جہاڑے قیامت دے انگلی کیا جواب دے سن؟
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جڑا کچھ کریں دے کھڑو نا دنیا تے قیامت والا جاڑے زبانہ بند تے یہ انگلی جواب دے سن. یہ انگلی علیہ سن نوجوان، یہ انگلیاں بولے گی، بتائے گی، کلام کرے گی، گواہیاں پاؤں دیں گے کہ یہ پاؤں مسجد کی طرف چلے تھے یا بازار کی طرف گئے تھے. گلی محلے میں کھڑے ہو کر یہ آپ کی نظریں کسی اماں بہن بیٹی پر پڑی تھی یا تیری آنکھیں نیچے تھیں. دوست اکٹھے ہو کر وہاں جا کے اللہ معاف کرے مختلف نام آ رہے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور جوانوں اپنے آپ کو قرآن کی طرف ڈھالو، قرآن کی طرف ڈھالو. اتنی بڑی اعلیٰ رب نے ہمیں یہ قرآن والی نعمت عطا کی ہے. میں اور آپ اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ بیڑے پار ہو سن. فرمایا قرآن دی تلاوت کر میرا محبوب رات بھی تے تے جڑے قرآن سکھ دے گن، قرآن پڑھ دے گن، رنگ دے اندر ایڈے رنگی دے گن، اتنے رنگی دے گن کہ اللہ والا دے دنیا والو جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈے دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دا گیا. شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آم کی. اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی. ایویں قرآن رب دا دسیں دا گیا. او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. جنہ قرآن سنے مقامے پاتے کہ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچوں، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچوں، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچوں، کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی فارس میرا یہ بڑا فیوریٹ ایڈو جملن میں اکثر پڑھتا ہوں، اور میں کوشش کرنا کہ میں بیان دے آخر جے کو پڑھا اور نوجوانے کو پیغام دے وہاں کی ہو جائے. لوگ ہن خدا دی قسمیں بڑے دائیں میں لگ دے فرشتے، میں لگ دے جیسے فرشتے ہو، لیکن فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. وہ جگہ تھی بیٹھا، عورتوں کو بٹھایا گیا ہار سنگار کرا کے کہ محمد کے صحابہ گزریں گے، نظر پڑے گی، ایمان پہ کچھ ڈاکہ لگے گا، لیکن قربان جاؤں جب وہاں سے گزرے تو سب کی آنکھیں نیچے تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بڑھیا نے بتایا یہ ہے انسان، لیکن آمنہ کے در یتیم کے سچے غلام ہیں. میں ہاتھ جوڑوں گا اور میرے بھائی جو نوجوان بیٹھے ہیں، خدا کے لیے میرے محبوب کے صحابہ کا مطالعہ کیا کرو، حضور کی صحابہ کو پڑھا کرو. اگر یہ گفتگو میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے، خدا کے لیے میری ماں فاطمہ کو پڑھا کرو، اما عائشہ کو پڑھا کرو. خدا کی قسم میری ماں فاطمہ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، کسی کی نظر فاطمہ کے جنازے پر بھی نہ پڑے. آج ہم تو دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، پردہ کرائیں گھر میں،
اور گھر میں یہ جو ہم نے بڑی بڑی اونٹ سے بھی زیادہ بڑی LCD اور ٹی ویاں لگا دی ہیں، خدا کے لیے اس سے جان چھڑاؤ اور گھر کے اندر صبح شام قرآن کی دعائیاں ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوتیں۔ جب سے یہ گانے، یہ فلمیں، یہ بیانے، یہ ٹک ٹاک، تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات چلے ہیں، رحمتیں روٹھ گئی ہے۔ رات نہ تھی سو ماخیر میں چوڑیوں کڑھے نہ رہنا۔ کل قیامت میں فتوے دا نیم دے، بس میں در درتے ہو کے ودا دینا یہ ہاڑے قیامت دے۔ اللہ میں نے پوچھا چلو یہ تاک سا جوہر آباد یہ کو جا کے ہم وے جوہر آباد والو اے نال یاری لو، اے نال یاری لو، یاری سمجھ دیو، رب دے قرآن نال یاری لو، عربی محمد دے فرمان نال یاری لو۔ کیا لوگ ہیں؟ اللہ کوئی فارس تو آکے ہو یازی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کوئی فارس تو آکے ہو یازی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر، کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے بھا گیا، کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا، جڑے آندے گئے میرے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دا گیا، آتے گئے قرآن سنتے گئے، قرآن پڑھتے گئے اور میرے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتے گئے کہ ہاں لوگ کہنے لگ گئے قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جمع ہو کر آئے کافر کہنے لگے سونے محمد رسول اللہ دا قرآن نہ سنیا کرو، جو بھی قرآن سنتا ہے، جس کے دل میں قرآن میرے محبوب کا اثر کرتا ہے، وہی بندہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ خدا کے سناتا ہے جی، سبحان اللہ۔ آج علماء مدارس والے کہتے ہیں بھیجیں ہمارے پاس، ہم مفت پڑھیں، سبحان اللہ کہہ دیں، پڑھاؤ سو اپنے بچے کو قرآن، حافظ بڑھوے سو۔ میں آدھا جائیں بچہ جیڑا بچہ قرآن دا حافظ ہے نا، انہا جڑا والد ہے نا، تو ہر ویلے شکر کیتا کر، اور انشاءاللہ جڑا بچے دا والد ہے، جڑا بچہ قرآن دا قاری ہے، انہا جڑا ابا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا تے بھی عزت لے سے، جہاڑے قیامت دی بھی عزت مل سے۔ گھبرایا نہ کرو، آدھے ہے جی بچے کو مولوی بنا دیا، قاری بنا دیا، مسجد کا ملا بن گیا، کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا؟ نہیں، یہ ایڈی وڈی آلہ تھی اچھی کتابیں جیڑا ہی دنال جڑ گئے ہو تر گئے۔ لفظ میرے یاد راسن، جیڑا جڑ گئے ہو تر گئے، جیڑا جڑ گئے ہو تر گئے۔ اللہ دنیا تے بھی عزت لیتی ہے، جہاں قیامت دا ہو سی، نفسی نفسی دا عالم ہو سی، سورج نیزے برابر ہو سی، پسینہ بڑا ہو سی، فرمایا حافظ قرآن دی اما ابا کو گھننا آوے سن، فرمایا انہا کو تاج پواؤ، جائیں تاج دی روشنی دنیا دی سورج تو زیادہ ہے، تاج پیا آیا ویسے، سبحان اللہ۔ لوگ پوچھن کون ہے؟ فرمایا حضور کی امت کے حافظ قرآن کے ماں باپ ہے، اور خود قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ، عالم آوازم تھے قرآن دا قاری آجی میرا مولا۔ فرمایا اقرا ورتکے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، و قرآن دا قاری قرآن پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، الہم سے حمزے سے لے کر والناس کے سین تک، جہاں سین مکسی ہو تیرا مقام ہو سی۔ آج لوگ جو مرضی آکھیں
ہاں جو مولوی نہ پڑھاؤ تو مدرسے نہ بھیجو تئی نہ کرو، لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا. ہاں سوشل میڈیا جو مرضی کہتا رہے، جو چالے جو مرضی چلتی رہے، اللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے قرآن والا وہ رحمان والا ہے. قرآن والا سارے بولو، قرآن والا. حدیث بھی ہے، فرمایا کچھ لوگ اللہ دے اہلن، فرمایا صحابہ پوچھا وہم یا رسول اللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جڑے قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں. جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں. تو دوستو دعائے ہے اللہ تو میں کو قرآن جڑی اعلیٰ نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تو میں کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے. جو جب بندہ قرآن دے نیڑے ہم سے، قرآن دے قریب ہم سے، انشاءاللہ ایمان بھی بڑھ سے، عقیدہ بھی بڑھ سے انشاءاللہ. جڑا بندہ قرآن تے عمل کرن والا ہے، فرمایا حضور نے نا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. او میری امت دے لوگوں، میں محمد تو کو دو چیزیں دیتے پہ ویننا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لوگ جو مرضی جتنی پلان کرے، جتنے فریب کرے، جو مرضی ڈاکے لگائے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. جب تک تم قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو گے کچھ نہیں ہونے والا. جب قرآن کو چھوڑو گے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے، پھر اوکھے ہو سو جی میں آج اوکھے تھے ناراض نہیں تھی نا تو ہی میں اپنے گرے بار کے ساتھ جھاگ کے دیکھوں کیونکہ سنت دے اتے عمل کرن والی ہوں. آپا کو تو چہرے تے سنت رسول رکھن دی توفیق کو نہیں تھی. اللہ توفیق دے وے. آپا تو بسم اللہ نہیں پڑھ دے. حدیث سامنے آ گئی ہے، صحابین دسترخوان لگیا ہو یا بڑے بڑے بادشاہ وزیر مشیر بیٹھیں، توجہ کرے سو تین جو ہی لقمہ توڑے نا، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی لقمہ توڑا اور ایسے سالن میں ڈبونے لگے، ہاتھ جو ہلا وہ لقمہ نیچے گر گیا. تو میرے نبی کے صحابی نے وہ نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھایا، اٹھا کر کپڑے سے صاف کیا، صاف کر کے دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانے لگے. برابر میں ایک بندے نے کوہنی ماری، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ وسیع مقدار میں کھانا پڑا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ نیچے پڑا ہوا لقمہ حذیفہ اٹھا کے کھانے لگا ہے. بس اوندا کوہنی مارنا ہا. میرے محبوب کا سچا یار کھڑا ہوا اور کہنے لگے اترکو سنت حبیبی بہا اولائل ہوماقا. اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے والا، کیا ان بے وقوفوں کے لیے میں محمد کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چاہتے 10 دن ایویں سکوں دی ہونا کیا سڑے دو جرا ٹوکری ہوندی ہے ڈسٹ بین جوڑا کوئی سکت ڈائی نہیں ہمدا. تو یہی ہے پتہ ہے کیڑی او جری برکت کیڑے لقمے چ. یہ میرے نبی دی سنت نیچے لقمہ گر جائے اسے اٹھاؤ اور صاف کرو کپڑے سے اور سالن میں ڈبو کے کھاؤ. یہ سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام. 100 شہیدیں دا ثواب دیونا رب محمد دا کم ہے. کر سب تشریف گنن ماشاءاللہ. بس گال بکا چھوڑوں، بس میں بھی سفر کرنا ہے، گھنٹہ تو ہو گیا جی. اللہ اکبر. لے سو یاری قرآن نال. میرا جملہ یاد ہے، جرا قرآن نال جڑ گیا ہو، سارے بولو جرا جڑ گیا ہو تر گیا. لیکن یہ ہے کہ یاری ہوئے صحیح قرآن نال. تے کافر میادہ پہ ہم پلان کیتا، لوگوں کو آکھیا کہ سونے محمد دا قرآن بولو تو صحیح. آپ آکے سناتے ہیں، فرما آپ شور مچایا کرو، تم غالب آ جاؤ گے. کیونکہ جیڑا سن دے وہ دیوانہ تھا ویندے. ماں سنے، بہن سنے، بیٹا سنے، باپ سنے، ہر چیز بھول گئی. اللہ اکبر. آخر انہوں نے پلان کیا یوں کیا جائے.
नाऊज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। रोजाना कुरान सुनाते हैं। प्लान हो गया, किसी ने कहा कौन ये करेगा, किसी ने, तो एक वहां से बंदा खड़ा हुआ जिसका नाम उमर था। उसने उठाई तलवार और चल पड़े मासूम पैगंबर को शहीद करने के लिए। रास्ते में हजरत नईम मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो? फरमाया आज फैसला हुआ। हजरत नईम ने कहा पहले जाओ अपनी बहन फातिमा और सईद आपका जो बहन भाई है उसका घर संभालो। उन्होंने भी आज कुरान सुना और मोहम्मद के गुलाम बन गए। आखन लगे नहीं हो सकता मेरी इजाजत तो बगैर। फरमाया वन पता कर, तजर्बा कर। हजरत उमर हाल तक मुसलमान नहीं पहुंचा, दरवाजे थे अंदरों आवाज है सुबहान अल्लाह तामा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। जोर से दरवाजा खटखटाया, कौन? उमर। जो ही दरवाजा खुला है उमर आया, हजरत सईद के गिरबान से पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा हजरत सईद बेहोश थी गए। बीबी फातिमा अपने शोहर को छुड़ावन लगी है। उमर दा गुस्सा हाली ठड्डा कोई नहीं। बीबी फातिमा को पकड़ के मारन लगे। अल्लाह वाला दे बीबी फातिमा दिए बहन बोली उमर गर तू हमको मार डाले, शिकंजू में कसे या बोटियां कुत्तू से नचवा ले, मगर हम दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते। बुलंदी मार्फत की मिल चुकी है गिर नहीं सकते। उमर जई मादा दूध तू पीती हूँ, मादा दूध मैं भी पीता है, तू हूँ मादा खीर पीते। अबू जहल दी गुलामी दी अंदर पक्का हो गई, मैं हूँ मादा खीर पीते। अरबी मोहम्मद दे गुलामी दी अंदर पक्की हो गई। और दुनिया वालों कुर्बान वन्या जेड़े कुरान नाल जुड़े कितने पक्के हो गए, जिन्होंने अपना अकीदा मजबूत किया है। कितने पक्के हो गए, कितने मजबूत हो गए भी कुरान भी बोलन लगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। बहन बोली उमर गर तू हमको मार डाले, शिकंजू में कसे या बोटियां कुत्तू से नचवा ले, मगर हम दीन हक से, मगर मैं दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकती। बुलंदी मार्फत की मिल चुकी है गिर नहीं सकती। हजरत उमर जोर नार मारन लगे। अगो बीबी फातिमा कुरान पढ़ दिए। उमर मरेंदा है, बीबी आहद आहद दे दुआइयां दे दिए। उमर मरेंदा है, बीबी कुरान पढ़ दिए। अल्लाह वाला लिख दे जुबान से नाम हक, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। उमर के इस नक्शे से हैबत हो गई तारी। थोड़ी देर गुजरी है, उमर दे ओ फातिमा जी वो कुरान दिखाते सही, जेरा मैं मरेंदा ते तू अगो पढ़ दिए दिखाते सही। फरमाया गुस्ल कर, कपड़े पाके हाँ गुस्ल कीता है। बीबी अंदरों चादर चाहिए। हजरत उमर दी गोद दे अंदर चादर रखी है, कुरान दी ओ नुस्खा या ओ वर्क रखे उमर दे सामने। जो ही हजरत उमर ने कुरान को डिठे जिंदगी बदल गई है। फरमाया चलिए, फरमाया वन जे रात अमदा पे आए, रात टुर पे। अगो इतला मिली पी है कि उमर आज अमदा पे ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़ा किया ते कमान है सैयदना अमीर हमजा कने आप उते खड़न तलवार हाथे चे। सहाबा की नजर पड़ी, फरमाया हमजा जी उमर आ रहा है। अल्लाह वाला दे कहा हमजा ने लाओ जिस तरह आता है आने दो, कहा हमजा ने
بلاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا، نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا۔ اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا، اسی کی تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا۔ آنے دو عمر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آمدہ پہ۔ آقا نے فرمایا عمر کو آنے دو، عمر دشمن بن کے نہیں محمد کی دعا کا ثمر بن کے آ رہا ہے۔ آنے دو عمر کو۔ جو ہی حضرت عمر قریب آئے، دو زانو بیٹھے، اول اللہ والا دے آواز آمن لگیے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، فلک جھوما زمیں جھومی، خدا کا انتخاب آیا۔ جو ہی حضرت عمر آئے، حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کیویں آون تھے؟ آدھے سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ شاعر اپنے انداز یاد ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ، جڑے قرآن پڑھ دے گئن، قرآن سن دے گئن، قرآن نال جڑ دے گئن، رنگ رنگی دے گئن۔ اللہ تو آکو میں کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے وے۔ زور نال تاکو جاوے اللہ تو آکو میں کو سچا پکا موحد بناوے، سچا پکا سنی بڑھاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنات چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ اللہ قرائے کرام جنہاں نے محنت کی تھی اساتذہ ہے کہ اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے۔ جنہاں بچے قرآن پاک حفظ کیتے، میں منڈے دعا منگی والا خیرج منگدا پیا، کیونکہ کچھ یہ جائے ڈٹھے گن حافظ تھی تے قرآن بھلا دیتے۔ دعا منگی کرو جب تک زندگی اللہ قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔